نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت کی چادر اپنے اوپر ڈال کر میں خود محمد ہوں. اگر وہ اس طرح کہتا ہے، پاکستان کے سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر تم دو محمد کے قائل ہو تو یہ محمد الرسول اللہ کی توہین ہے اور ہم تمہیں 295 کے تحت سزائے موت سناتے ہیں. میرے اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، مجھے بتاؤ ذرا ما تلگو آئی چی یو سڑے دو محمد قائل دے او یو سڑے وی کائنات کی دو محمد الرسول اللہ پیدا شوی دی زویم سنچ زمان اللہ پخپل یکتائیت کی پخپل یوالی کی کائنات کی یکتا دے دا سے محمد الرسول اللہ پتہ جی ختم نبوت کی یکتا دے. لازم نٹول عقیدہ نہ کرنا جیسے میرے اللہ اپنی یکتائیت میں، میرے اللہ اپنے الوہیت میں، رزاقیت میں، خالقیت میں میرا اللہ ایک ہے. کوئی ذات کے اعتبار سے یا صفات کے اعتبار سے کوئی میرے اللہ کا شریک کائنات میں نہ مساوی ہے، نہ اعلیٰ ہے، نہ ادنا ہے. اس طرح محمد الرسول اللہ تاج ختم نبوت میں یکتا ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. اور اگر اس عقیدے کے خلاف کوئی قادیانی بکواس کرتا ہے، میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سارے اٹھے، ہم نے ہاتھ بھی اٹھائے اور ہم نے نعرے بھی لگائے، ہم چراب نگر بھی آ گئے، اپنے قابر کے سامنے بھی بیٹھ گئے، لیکن یہاں سے چلتے چلتے راستے میں شیزان جو سور کا پیشاب ہے وہ ملتا ہے تو ہم پیتے ہیں. آیا ہم محمد الرسول اللہ کے عاشق بن گئے؟ انہیں بلند آواز سے کہو. آیا تمہارے علاقوں میں جب شیزان کا مینگو جوس ملتا ہے، جب اورنج جوس ملتا ہے، جب شیزان کا لیمن جوس ملتا ہے، شیزان کا کیچپ ملتا ہے، اچار ملتا ہے، چاہے سنگم دودھ ملتا ہے، چاہے پران کے تمام جوسز ملتے ہیں، اسی طرح منڈی بہاؤدین کے نوجوانوں کی طرح ذرا بلند آواز کے ساتھ منڈی بہاؤدین کے تاجر جمع ہو گئے تھے. رات کے 1 بجے کا پہر تھا اور سب نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد شاہتاج شوگر مل کا چوک ختم نبوت کا چوک بن گیا. اور اس کے بعد اسی علاقے میں شاہتاج شوگر مل پہ تاجروں نے پابندی لگائی. اپنے پیغمبر کے عشق میں مجھے بتاؤ تیرے علاقے میں شیزان اور پران اور قادیانیوں کی پروڈکٹس پہ پابندی کب سے ہوگی؟ نہیں ابھی سے. کون کون کہہ سکتا ہے کہ ابھی سے؟ اور یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے دلے، یہاں جو دلے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے ضلع کی تو بات کروں گا، ذرا جرت کر کے ایک پروڈکٹس لے آؤ، پھر اپنی ٹانگوں سے واپس آ جاؤ. ایک بھی پروڈکٹس ذرا اپنے مرزاڑے کا نام تو لو. زدہ دیزے دی بغیرتو تویما ما تو وکی زدہ دیزے دی دلگانو تویما چه زمان زلی تا یو پروڈکٹس ذرا اورا سوا او تب بیا معانا شلیدر اپنا ٹھیکو ایم کنا اپنی مظلومیت مت دکھا. تیرے جو یہاں خدام الاحمدیہ کے نام سے بدماش گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں، میرے رضاکاروں کو، میرے ختم نبوت کے سپاہیوں کو، میرے پیغمبر کے پاورودوں کو جو تنگ کر رہے ہیں، ان پہ زمین تنگ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ کبھی ذہن میں مت لانا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے وقت بلند آواز سے اور ایک بات اب میری ایک بات غور سے میری ایک بات اور سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. آج کے بعد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس مرکز میں چاہے ایک بھی شخصیت علامہ اللہ ویسایا موجود ہو تو قادیانیوں سن لو، رب کعبہ کی قسم پورا پاکستان موجود ہے. اگر ایک بھی حضرت خاکوانی موجود ہو، اگر ایک بھی
یا حضرت اقدس کے بڑے بیٹے حضرت عزیز احمد صاحب، یا حضرت قاضی احسان احمد صاحب، یا قاضی اسماعیل شجابادی، یا عزیز الرحمن ثانی، یا عزیز الرحمن جلندری، یا کوئی بھی میرا بڑا ایک بھی یہاں موجود ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ایک بھی میرے لیے پورا پاکستان ہے۔ ایک کو بھی اگر اتنا سا بھی ضرر پہنچا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے ہی نہیں رہیں گے۔ ہے نا وعدہ؟ وعدہ ہے نا؟ خزی بدن آج قادیانی کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم بدماشی کرتے رہیں گے، سنی مسلمان بھگتتے رہیں گے۔ بہت بھگتا تیری بدماشی کو، بہت ہم نے پرواہ تو نہیں برداشت کیا، پرواہ تو نہیں تیری بدماشی ہم نے برداشت کی، تیری شیطنت ہم نے برداشت کی۔ یہاں کے سنی مسلمان پہ سیکورٹی کے نام پہ تم جو ظلم ڈھاتے ہو وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں، غائب نہیں، لیکن الحمدللہ اپنے اکابر کے حکم کا انتظار رہتا ہے۔ جس طرح حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ جو اپنے اکابر کی بات نہیں مانتے، جو اپنے اکابر کے نقش قدم پہ نہیں چلتے، وہ لوگ مٹ جاتے ہیں۔ میں نے ابھی حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں نے کہا حضرت آپ کا حکم ہوگا اور ہماری بجاوری ہوگی۔ میں جو ادھر کرسی پہ بھی بیٹھا تھا، اللہ گواہ ہے، مجھے زبردستی بٹھایا گیا، مجھے اکابر نے کہا نہیں اترنا ہے کرسی سے، میں نہیں اترا۔ واللہ میرا دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں مان رہا تھا کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ اکابر نے حکم کیا، پھر بیٹھا رہا اکابر کے حکم سے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں، آج اگر ہم چناب نگر سے جا رہے ہیں، ہم جا نہیں رہے ہیں، ہم ادھر ہیں، ہم ادھر ہیں۔ اگر کبھی اعلان ہو جائے قادیانیوں سن لو، تمہاری کتابوں میں تمہاری بدماشی اور تمہارا دجل، تمہارا فریب، آج بھی اگر آج کے جمعے کو تو ہم نے نہیں سنا، کل کے پچھلے ہفتے کے جمعے کو تمہارا وہ کتا مسرور جو کہا کرتا تھا کہ مسلمانوں میں پاکستان کی سرزمین پر ہماری کتابوں کا غلط حوالہ دیا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں ایک حوالہ غلط ثابت کرو، ہمیں گولی سے اڑا دو، ایک حوالہ۔ اور اگر ثابت نہ کر سکے، اگر ثابت نہ کر سکے، اگر ثابت نہ کر سکے، سن لو، اگر ثابت نہ کر سکے، یہ جمع غفیر صرف یہ نہیں، یہ نمائندہ بن کر آئے ہیں۔ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ایسی عالمگیر جماعت بنی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر ایسا فرد کچھ سالوں بعد نہیں ملے گا جو عالمی مجلس کا رکن نہ ہوگا۔ میری شریعت کی قربانی، امیری شریعت کی قربانیاں، امیری شریعت کی للکار، امیری شریعت کی صدا ختم نہیں ہوئی۔ الحمدللہ آج بھی ان نوجوانوں میں وہ جذبہ موجود ہے۔ آج اگر امیری شریعت کو کسی نے جلسے میں کہا کتنوں کو اور مرواؤ گے، حضرت نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ کے ناموس پہ جو بھی شہید ہوگا میرے کھاتے میں لکھ لینا۔ اللہ اللہ، میں اپنے اکابر پہ قربان جاؤں، اللہ اللہ۔ چناب نگر کی سرزمین پر آگ پہ قدم رکھنے والے یہ میرے اکابر، الحمدللہ یہ وہ مشن ہے کہ پوری دنیا میں قادیانیت ان سے انشاءاللہ ربا تیرے حکم کے مطابق، ربا تیری توفیق کی وجہ سے کوئی ایک بھی قادیانی یہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اور بدماشی تو تیرا کام،
لیکن تیری بدماشی ستا بدماشی بتا لپدا تو برادر منڈو انشاءاللہ ستا بدماشی بتا کے منڈو انشاءاللہ منڈائی میں پکی بدماشی انشاءاللہ میں کابر کے سامنے بعض الفاظ نہیں کہہ سکتا لیکن میری مجبوری میں نے حضرت کو اپنی مجبوری بتائی تھی کہ جب قادیانیت کی بات آتی ہے زبان اپنے اختیار میں نہیں رہتا ابھی آگے کی بات آپ کے علاقے میں ذائقہ گھی موجود ہو تو وہ قادیانی کی پروڈکٹس ہے لندن میں قادیانیوں کے ایک مکتبے میں گیا مرزاڑا تھا قادیانیوں کا وہاں پر ایک پولش نوجوان اس میں نوکر تھا یا ان کا کوئی خادم تھا میں نے اس سے کچھ کتابیں خریدی میں نے کہا کیلکولیشن کر لو ان کتابوں کی قیمت لگاؤ اس نے کہا ہم ایسی کتابیں مذہبی کتابیں ہم اس پہ پیسے نہیں لیتے میں نے کہا پھر پیسے کہاں سے آتے ہیں اس نے کہا پاکستان کے مسلمانوں پہ اللہ رحم کرے ان کے جو ہمارے پروڈکٹس وہ لیتے ہیں ان کی وجہ سے ہم یہ کتابیں مفت چھپواتے ہیں مجھے بڑا ڈر ہوا دل پہ پتھر کی سند رکھ کے میں بتا رہا ہوں مسلمانوں تم آج شیزان پیو گے تم آج ذائقہ گھی گھر میں لے جاؤ گے تم آج پرل بناسپتی گھر میں لے جاؤ گے نیچرل گھی اینڈ آئل گھر میں لے جاؤ گے تم قاضی دواخانے کی گولیاں وہ بوہڑ والی گولی وغیرہ وغیرہ باقی تم سمجھتے ہو وہ گھر میں لے جاؤ گے لیکن میں تم سے ذرا پوچھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے آج سے میں بتاتا ہوں بائیکاٹ کا آج سے یہ جتنے اکابر سٹیج پہ تشریف فرما ہیں یہ جتنے میرے بڑے یہ 80 سالہ یہ 70 سالہ یہ پوری زندگی میرے پیغمبر کے ناموس کے لیے وقف کرنے والے تیرے لیے یہاں سٹیج پہ آکے بیٹھے ہوئے یہ بیماری کی حالت میں یہ بڑھاپے کی حالت میں اپنے تمام کاموں کو آگ جلا کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اور ہر جگہ جولی بچھا کر تیرے پاس آتے ہیں آیا ان کی جولی کا کچھ تو خیال کرو آج کے بعد قادیانی کا شاہتاج شوگر ملز کا شاہنواز ٹیکسٹائل ملز کا میں نے ابھی تک وہ بات نہیں کی جو آج فلسطین میں ننچپ فلسطین کے ساخور اور سہمور اور سالون صادر لڑکی گی اور سادلون اسمت لڑکی گی اور جو فلسطین تمہا شمان ہو باندی بمباری کی گی اور ساپ وطن کے راگ پراڈکٹ سے استعمالے تتا قطور کے مانے جواب راکا چمنگا اللہ نے سے جواب ہوتے میرے قائد نے فرمایا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا کتا آج اگر اسرائیل کا شیل پمپ ہے آج اگر اسرائیل کا لکس ہے آج اگر اسرائیل کا پیپسی ہے یا کوک ہے یا اسرائیل کا سیون اپ ہے آج ایک مسلمان بھی اس سے بائیکاٹ نہیں کر سکتا اور ہم کہتے ہیں مسجد اقصی ہم تیرے لیے حاضر ہم مسجد اقصی میں شہادت کے لیے تو حاضر لیکن مسجد اقصی کے لیے اپنے پیٹ کے جلن کو کبھی بھی ہم اس جلن کو ہم قربان نہیں کر سکتے نہیں بتاؤ ذرا بلند آواز سے کون کہہ سکتا ہے کہ قادیانی اور اسرائیل بھائی یہ خنزیر کو آ گئی قادیانی اور اسرائیل نہیں بلند آواز سے قادیانی اور اسرائیل آج قادیانی اگر تمدناتا پھر رہا ہے اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہاتھ ہے وہ اگر نہ تاریخ کے اور آپ پلٹو تاریخ دیکھو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری والے سٹیج سے بات کر رہا ہوں اپنے اکابر کے دست شفقت کو اپنے سر پہ محسوس کر کے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم آج اگر ہم نہیں سدھرے آج اگر ہم نے پسینہ نہ بہایا ایک دن آئے گا مسلمان تیرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا آج قادیانی پہ اتنی پابندی بھی ہے
پاکستان کا آئین بھی موجود ہے، عدالتی نظام بھی موجود ہے، اور 19 اکتوبر کی بات ابھی قرارداد میں حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ سے آپ نے سنی، لیکن عمل اب درآمد کیوں نہیں؟ آج قادیانیوں کا اتنا سا ٹولہ تو نظر آتا ہے، لیکن تیری اتنی تعداد کسی کو نظر نہیں آتی۔ آغا دس پیز آمنو آغا دمرو ہندے خلق خوبا نظر رازی، ان کتیاں کے بچوں کی تعداد تو نظر آتی ہے، لیکن آج محمد الرسول اللہ کے شیدائی، ختم نبوت پہ مر مٹنے والے، ختم نبوت کے لیے قربانی دینے والے کسی کو نظر نہیں آتے، کسی کو نظر نہیں آتے۔ مجھے بتاؤ ذرا، آج کے بعد تمہارا دشمن کون کون ہوگا؟ اسرائیل اور نہیں جم کے ذرا کہو، آج کے بعد تمہارا دشمن کون کون ہوگا؟ اور کون کون ان اکابر کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں جائیں گے، ختم نبوت کے کارکن بن کے جائیں گے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن بن کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ زندگی کی آخری دم تک محمد الرسول اللہ کے سپاہی بن کر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن رہیں گے۔ انہیں کس جماعت کے کارکن رہیں گے؟ اے بلند آواز سے کس جماعت کے؟ کم جماعت کارکنان بھائی ایک پچھگا رومیالونا نو نمبر اولے ہوا ہی پچھگا واندے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن بن کر انشاءاللہ آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور زور سے شاباش شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی شادی کو قبول فرمائے، آمین زور سے کہو۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اخلاص کے ساتھ تحفظ ختم نبوت کا کام لیتے رہیں، انشاءاللہ اسی میں ہماری بہتری ہے دونوں جہانوں کی۔ 42ویں عظیم الشان آل پاکستان 2 روزہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچی۔ میں امیر مرکزیہ دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اس پروگرام کی اختتامی دعا فرما دیں۔ تمام حضرات اطمینان سے بیٹھ کر دعا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اذان اور نماز عصر، پھر انشاءاللہ یہاں سے رخصت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تیرا شکر، تیری مہربانی سے یہ 2 روزہ کانفرنس اطمینان کے ساتھ چلی، اور یا اللہ بہت مفید باتیں سننے کو ملی، جذبات کا اظہار کیا، اے اللہ تو قبول فرما، اس میں اخلاص ان کی روح بھر دے، جو مطالبات کیے گئے ہیں اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، خوشخبری ہمیں نصیب فرما۔ اس قادیانی فتنے کو یا اللہ اس کی جڑوں کو اکھیڑ دے، ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں یہ دن دکھا ہماری زندگی میں کہ یہ فتنہ یا اللہ بالکل سرے سے ختم ہو جائے، اور جن کی قسمت میں توبہ ہے
جن کی قسمت میں توبہ کرنا ہے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، اور جن کی قسمت میں یا اللہ توبہ نہیں ہے یا اللہ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور یا اللہ ان کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی پوری شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو ذوق اور شوق کے ساتھ اپنانے کی، بڑوں کو چھوٹوں کو یا اللہ سب کو توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے دین کے ساتھ وابستگی عطا فرما، سرخرو ہو کر اس دنیا سے جب جانے کا وقت آئے تو اے اللہ تو ہمیں آخرت میں سرخرو فرما، اور سرخروئی کا یا اللہ ہمیں فرمان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم الطف بنا فإنک بنا بصیر ولا تعذبنا فإنک علینا قدیر ودبر لنا فإنک محسن التدبیر وخذ بیدنا الیک ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا تحجبنا بقبائل العيوب يا من غني عن التفسير يا من عليه العسير يسير نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعسر عليك يا الله يا الله يا الله يا جمال يا كمال يا دائم يا قائم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك۔ یا اللہ ہمیں حق دکھایا ہے تو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس کو اپنانے کی ہمت نصیب فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم لا تحرمنا خیر ما عندك لشر ما عندنا۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار يا ذا الجود والكرام۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم۔ اللهم أحيي السنة وامحق القوانين۔ اے اللہ پاکستان کو صحیح معنوں میں دار اسلام بنا، اور پورے عالم میں اسلام کو اسلام کے ساتھ بیداری نصیب فرما، ہمارے خفتہ ضمیر کو بیدار فرما، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے سارے عالم اسلام کو کھڑا فرما۔ اے اللہ کفر کی جرت کو ختم فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو غیرت نصیب فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ یہود بے بہبود کو الہی صفحہ ہستی سے ختم فرما، جو یہ انبیاء نے ان پر لعنت کی ہے، خود ان کے اپنے انبیاء نے
ان پر لعنت کی ہے، اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور فرما، اور فلسطین کے کمزوروں کو طاقت دے، ہمت دے، تو ان کے بیج کو بھی ختم فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی، یا اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ سب کو گھروں پر پہنچا، راستے کے حادثات سے سب کو محفوظ فرما، اور اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، اور جو کچھ اس میں مطالبات کیے گئے ہیں تحفظ ختم نبوت کے لیے، اور جو قوانین منظور ہو چکے ہیں عمل درآمد کے لیے، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے، ہمت دے، حوصلہ دے کہ وہ ان کو نافذ کریں، اور اسلام سے ملک کو یا اللہ صحیح معنوں میں دار اسلام بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا Singa no